بینک سے کسی قسم کی ڈیلنگ اور کسی قسم کا کاروبار کرنا اسلام میں حرام ہے، سوائے ٹرانزیکشن کے۔ سوائے کس کے؟ ٹرانزیکشن کے۔ بینک کو آپ استعمال کر سکتے ہیں ٹرانزیکشن کی حد تک بس۔ ٹرانزیکشن کا مطلب ہے آپ سرکاری ملازم ہیں، آپ کی تنخواہ بینک کے ذریعے آتی ہے، آپ کا اکاؤنٹ نہیں ہوگا تو آپ کو تنخواہ نہیں ملے گی۔ آپ بین الاقوامی تجارت کرتے ہیں، بین الاقوامی تجارت وہ بینک کے بغیر آج ممکن۔ آپ نیشنل تجارت کرتے ہیں ملک کے اندر، فیکٹری آپ نے لگائی ہوئی ہے اور آپ فیکٹری کی پروڈکٹ پورے ملک کے تمام شہروں میں بیچتے ہیں، بلٹی کر دیتے ہیں، اور آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا آپ سب کے پیچھے پھر کر اگرائی کریں یا بندے بھیجیں، آپ ان کو اکاؤنٹ کا نمبر دے دیتے ہو، بھائی بلٹی آپ کو پہنچ جائے گی تو آپ اتنے پیسے میرے اکاؤنٹ میں جمع۔ جو ہی آپ کی سیلری آپ کے اکاؤنٹ میں آئے، آپ کے وہ پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں آئیں، اسی وقت فوری طور پر ان پیسوں کو بینک سے کیا کر لیں؟ نکال لیں، بینک کے اندر چھوڑیں، وہاں چھوڑنے جائز اتنے کو پیسے رہیں جن پیسوں سے آپ کا اکاؤنٹ چلتا رہتا ہے، زندہ رہتا ہے، تو اس پر انشاءاللہ رب پکڑ نہیں کرے گا۔ یہ اس میں آتا ہے فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ البتہ حفاظت کے لیے بینک میں پیسے رکھنا، حفاظت کے لیے بینک میں پیسے رکھنا، چاہے آپ کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھیں، کرنٹ اکاؤنٹ سیونگ اکاؤنٹ کے سے بھی بڑا جرم ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے رکھنے سیونگ سے بھی بڑا جرم ہے اور بڑا گناہ ہے۔ کیسے؟ آپ کو پیسے تجارت ہوگی۔ ایک حدیث سناتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ پیارے پیغمبر نے لعنت فرمائی ہے، حضرت جابر کہتے ہیں مسلم شریف میں حدیث ہے، لعن رسول اللہ آکل الربا و موکلہ و کاتبہ و شاہدیہ و قالہم سوا۔ امام الانبیاء نے لعنت فرمائی سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود لکھنے والے کلرک مینیجر پر، اور سود کے اوپر گواہ بننے والوں پر، اور آپ نے فرمایا سب برابر ہیں۔ جتنا بڑا گناہ گار سود کھانے والا، اتنا بڑا کھلانے والا، اتنا بڑا لکھنے والا، اور اتنے بڑے گناہ گار اس پر گواہی دینے والے۔ یہ کھانے والا کھلانے والا تو سمجھ آ رہا ہے گناہ گار ہونے چاہیے، یہ جو لکھنے والا ہے اس نے نہ کھایا نہ کھلایا، یہ جو گواہی دے رہے ہیں دو بندے، نہ کھایا انہوں نے نہ، یہ برابر کے گناہ گار کیوں ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے کھانے اور کھلانے والوں کا کیا کیا ہے؟ تعاون کیا ہے۔ اور آسمانوں والے رب نے حرام کام میں تعاون کرنے کو بھی اپنے بندوں پر حرام کیا ہے۔ رب نے کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ یہ گناہ کا کام ہے، اور گناہ کے کام میں تعاون کرنا بھی کیا ہے؟ اور اب آپ نے انصاف سے بتانا ہے، ایک بندے نے گواہی دی اور چلا گیا، ایک بندے نے گواہی دی دو سودی کاروبار کرنے والوں کے لیے اور کیا ہو گیا؟ چلا گیا۔ میں نے اپنے لاکھوں روپے کروڑوں روپے بینک میں جمع کرنے کے لیے رکھ دیے، وہ گواہی دینے والوں کا تعاون بڑا ہے یا میرا بڑا ہے تعاون؟ کس کا تعاون بڑا ہے؟ پیسے رکھنے والے کا تعاون بڑا ہے بینک والوں سے، کیونکہ گواہی دینے والے نے تو گواہی دی اور چلا گیا، اور میرے پیسوں سے بینک والے سودی کاروبار کر رہے ہیں، میرے پیسوں سے کیا کر رہے ہیں؟ اور جتنا میرے پیسوں سے سود کماتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ سے، جتنا سود کماتے ہیں ان سود کے پیسوں سے وہ اپنے بینک چلاتے ہیں، یہ سود کے اڈے چلاتے ہیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف محاذ جنگ میرے پیسوں سے کیا ہو رہے ہیں؟ چل رہے ہیں۔ میں ان کو کہتا ہوں بھئی جتنا سود میرے پیسوں کو کماؤ سب آپ کا عیش کرو، مزے اڑاؤ، چھرا میرا لے لو اور لوگوں کا گلا کاٹو، خون چوسو، میں ایک قطرہ بھی آپ سے لینے کا مجاز نہیں ہوں گا۔ ایک بندہ مارنے جا رہا ہے کسی کو، قتل کرنے جا رہا ہے خالی ہاتھ، آپ کہتے ہیں یہ خنجر میرا لے جا، وہ آپ کا خنجر لے کر اس کو قتل کر دیتا ہے، وہ اکیلا مجرم ہے یا آپ بھی مجرم ہیں؟ دینے والا بھی برابر کا مجرم ہے اور دینے والا بھی برابر کا مجرم ہے، وہ سودی کاروبار کرنے والا بھی مجرم ہے اور ان کو پیسے دینے والا بھی کیا ہے؟ برابر کا مجرم ہے۔ جو سیونگ اکاؤنٹ والے ہیں ان کے پیسوں سے جو بینک نے سود کمایا کچھ اپنے پاس رکھ لیا، کچھ ان کو دے دیا، اور میرے پیسوں سے جو سود کمایا سارے کا سارا لے کر انہوں نے بینک چلائے، تو بڑا تعاون کون سا ہوا؟ بینک والوں کا پیسے رکھنا۔ آپ کہیں گے، بلکہ بہت سارے لوگ کہیں گے پریشان ہو گئے، بھائی میں چہرے دیکھ رہا ہوں، بھائی پیسے اگر بینک میں رکھنے جائز نہیں تو پھر آج کل تو حالات بڑے خراب ہیں، چور ڈاکو بڑے ہیں، گھر میں تو پیسے محفوظ نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے بات، یہ غلط بات نہیں ہے، بات ٹھیک ہے،
میرے بھائیوں غور کرنا ذرا، بہت غور کرنا، بڑا نفع دے گا اللہ آپ کو انشاءاللہ۔ چور ڈاکو صرف پیسوں کے ہیں یا اور چیزوں کے بھی ہیں؟ بھینسوں کے، بیلوں کے، بکریوں کے چور ہیں کہ نہیں؟ تو وہ کبھی بینک میں جمع کروائی ہیں؟ کیوں؟ وہ مال نہیں ہے۔ اگر اس مال کی حفاظت ہو سکتی ہے تو پیسوں کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ نمبر 2، عزت کے ڈاکو ہمارے معاشرے میں پھر رہے ہیں کہ نہیں؟ ہیں؟ اور عزت کے ڈاکو دندنا رہے ہیں کہ نہیں؟ دندنا رہے ہیں۔ عزتیں ہمارے گھر میں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ کوئی بندے نے کبھی کہا کہ میں عزت اپنی بینک میں جمع کراؤں، ڈاکو بڑے ہیں؟ کرواتا ہے کوئی؟ اگر عزت کی گھر میں حفاظت ہو سکتی ہے جو پیسوں سے ارب خرب گنا زیادہ قیمتی ہے، تو پیسے جو ہاتھ کے میل کچیل ہیں اس کی گھر میں حفاظت کیوں نہیں ہو سکتی بھائی؟ یہ کون سی مجبوری؟ عزت کی ہو جاتی ہے گھر میں حفاظت، پیسے کی نہیں ہوتی، پیسے کی وقت مجبوری بن جاتی ہے یار۔ اگلی بات، اللہ نے جو مقدر میں میرے نقصان لکھ دیا ہے وہ میرا نقصان ہو کے رہنا ہے یا نہیں ہونا؟ اور جو نہیں لکھا وہ کائنات کی کوئی طاقت میرا نقصان کر نہیں سکتی۔ اور رب نے مقدر میرے دنیا میں آنے سے پہلے کا لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا کہ نہیں؟ ہاں، کب کا لکھا ہوا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر نے کہا اللہ نے زمینوں آسمانوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے قلم کو پیدا کر کے سب کچھ لکھوا دیا جو قیامت تک ہو۔ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ بھی لکھی ہوئی تھی اس وقت، آپ نے یہ باتیں سننی ہیں بیٹھ کر اس مسجد میں، یہ سارا کچھ لکھا ہوا تھا، رب کو پتا تھا یہ زمینوں آسمانوں کے بنانے سے 50,000 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے۔ جو میرا نقصان ہونا ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے، جو نہیں ہونا وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اچھا، اگر اللہ نے میرے مقدر میں نقصان لکھ دیا میرے پیسے کا، تو بینک میں رکھنے سے بینک مجھے اس نقصان سے بچا لے گا؟ رب کا لکھا ہوا بدل جائے گا؟ تقدیر بدل جائے گی؟ میں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ایک بندہ اس نے پیسے رکھے بینک میں، ضرورت پر وہ نکلوانے کے لیے گیا، اس نے کیشیئر سے دتھیاں لیں پیسے کی، ادھر کھڑا ہو کے گن رہے، وہ ڈاکو نے آ کے کان پٹی پہ پسٹل رکھ دیا، کہتا حاجی صاحب یہ گننے کی تکلیف نہ کریں، میں خود ہی گن لوں گا، ادھر دے دو۔ وہ لے کر وہ گیا، بینک نے بچا لیا؟ قسم اللہ کی، کئی میں نے دیکھے، اخبار پہ پڑھا میں نے، لاہور میں ایک فیکٹری کا مالک بینک سے کوئی 1.5-2 کروڑ روپیہ نکلوا کر جا رہا تھا اپنی گاڑی میں، مال روڈ پر دن کے 1 بجے ڈاکو اس کی ریکی میں تھے، پیچھے لگے ہوئے تھے، اس کو گولی ماری، بندہ بھی مر گیا، پیسے بھی چلے گئے، گاڑی کا بھی نقصان ہو گیا، بینک نے بچا لیا۔ بینک میں پیسے رکھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ وہ بدبخت تو بچا ہی نہیں سکے، رب کی جو لعنت ملی وہ الگ، اور نقصان پھر ہو گیا۔ وہ رب نے لکھا ہوا تھا، بینک والے اس نقصان سے کیسے بچا سکتے تھے؟ اور جو نقصان پیسے میرے گھر میں پڑے ہوں اور رب نے میرے مقدر میں نقصان نہ لکھا ہو، تو کوئی ڈاکو اتنا طاقتور بن کے آ جائے وہ رب کے لکھے ہوئے کو بدل دے اور میرا نقصان کر دے، ممکن ہے یہ؟ یار کیسا ہمارا ایمان ہے؟ بینکوں پر اور ڈاکوؤں پر ایمان ہے اور رب پر ایمان ہی نہیں ہے۔ ایمان کس پر ہے؟ بینک پر اور ڈاکوؤں پر، کہ ڈاکو نقصان کر دیں گے اور بینک بچا لیں گے؟ نہ رب نقصان سے بچا سکتا ہے نہ وہ کر سکتا ہے کسی کا۔ ایک اور بڑی بات غور سے سننا، بہت بڑی بات ہے یہ بھی۔ گھر میں پیسے رکھے ہیں، آپ کو کسی نے نہیں کہا کہ آپ مسجد میں اعلان کرو کہ میرے گھر میں اتنے کروڑ روپے پڑے ہیں، کہا کسی نے؟ آپ نہ اعلان کرو کہ میرے پاس پیسے پڑے ہیں۔ اچھا، اگر ڈاکوؤں کو پتہ چل ہی گیا، سو لگی گئی ان کو، تو آپ گھر میں اسلحہ رکھیں، لائسنس والا۔ کیا رکھیں؟ اسلحہ چلانا بھی سیکھیں، اس کی تیاری بھی کریں اور اپنے گھر میں رکھیں۔ جب ڈاکو کو پتہ ہوگا نا اس کے گھر میں اسلحہ بھی ہے، اس کو چلانا بھی آتا ہے، کبھی بھی کوئی ڈاکو جرت کرے گا؟ اس کو پتہ ہے اس کو مرنا آتا ہے، اسلحہ بھی ہے، چلانا بھی آتا ہے۔ ڈاکو اتنے دلیر نہیں ہوتے کہ وہ آ کر آپ کا نقصان کر جائیں۔ اچھا، اگر کوئی ڈاکو اتنا دلیر بن گیا، غور کرنا میرے بھائیوں، اگر اتنا طاقتور دلیر بن کے آ ہی گیا آپ کے گھر میں، تو آپ اس کے ساتھ لڑائی کریں۔ آپ کیا کریں؟ اس کے ساتھ ہاتھ کھڑے کرنے کی بجائے کیا کریں؟ لڑیں۔ اگر آپ لڑتے لڑتے قتل ہو گئے تو یہ شہادت کی موت ہے۔ کس کی موت ہے؟
اور کس کی موت ہے؟ امام الانبیاء نے کہا میں نے نہیں، من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کا دفاع کرتا ہوا قتل کر دیا گیا وہ کیا ہے؟ یار گھر میں بیٹھے بیٹھائے شہادت کی موت مل گئی، اس سے افضل موت کون سی ہے شہادت سے دنیا میں؟ اور ویسے کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر میری موت کا وقت نہیں لکھا تو ڈاکو مار دے گا نا مجھے؟ میری وقت موت سے پہلے مار دے گا نا؟ میری موت ڈاکو کے ہاتھ میں ہے، رب کے پاس تو نہیں ہے نا؟ آپ کے پاس کیسا عجیب ایمان ہے یار ہمارا۔